السلام علیکم ڈیئر ویورز، ڈان ایڈیٹوریلز اینڈ اوپینینز کے پلیٹ فارم سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور میں ہوں محمد ظفر جو آپ کو ایڈیٹوریل کی سیریز کی ایک نسبت سے انگلش میں آپ کی پوری ہیلپ کر رہا ہوں کہ آپ کی انگلش امپروو ہو سکے۔ اس حوالے سے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو لازمی جوائن کریں، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، جس سے آپ کو فوراً جو بھی ہمارا نیا سیشن آتا ہے، جو بھی ایڈیٹوریل ہم اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ کو فوراً سے مل جائے۔ سب سے پہلے آج کا ایک ہی ہم ایڈیٹوریل کور کریں گے، اسموگ کنٹری، یعنی کہ ملک میں جو انڈیکس ڈراپ ہو رہا ہے پاکستان میں پولوشن کے حوالے سے، یہ ایڈیٹوریل ہے۔ اور پاکستان سیکنڈ ورسٹ کنٹری ہے جو موسٹ پولیوٹیڈ کنٹریز کی لسٹ میں آتا ہے، تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے اور ایک الارمنگ بھی ہے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہارورڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارے سی ایس ایس ایم پی ٹی، جس کو اسکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں، باقی جتنے پروونشل کمیشن ہیں، ایف پی ایس سی ہے، این ٹی ایس ہے، یا انگلش لرننگ کے مختلف کورسز کو بھی ہماری ویب سائٹ کے تھرو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے، اسموگ کنٹری، یعنی کہ دھواں دار ملک۔ اسمیک، یہ پہلے ہم ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اسمیک ڈیب، بالکل وسط میں، یا پھر آپ ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں جو بالکل بغیر کسی میڈیم کے ہٹ ہو رہا ہو، اور اس کا اینٹونیم ہے انڈائریکٹلی اپروکسیمیٹلی۔ اسٹیگرنگ حیرت انگیز، حیران کن۔ ایسٹونشنگ، اسٹاؤنڈنگ۔ ایکسپیکٹڈ، آرڈینری۔ تو یہ نیا ورڈ ہے ہمارا، اسٹیگرنگ، حیرت انگیز۔ پینیٹریٹ ہوتا ہے کسی کو انفلٹریٹ کرنا یا پھر پنش کرنا، کسی کو توڑنا، بریک کرنا، یہ پینیٹریٹ ہے۔ سیور ہے سخت، اور یہ ایز ایڈجیکٹو ہے۔ سینونیم اس کے انٹینس اور ایکسٹریم ہے۔ کنسنٹریشن، جس کے اوپر فوکس ہو، مرکزیت۔ اماؤنٹس، لیولز، جبکہ اس کے اینٹونیمز ہیں ڈائلیوشنز، ڈسپرسلز۔ انڈکٹمنٹ ہوتا ہے الزام کسی پر لگا دینا، ایکیوزیشن، چارج، جبکہ اینٹونیم ہے اس کے ایگزونریشن، ایکیوٹل۔ مینیفولڈ، جس کی کئی ساری تہیں ہوں، کئی سارے اس کے پرت ہوں، کئی سارے اس کے جو امپیکٹس ہوں، ایز ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے۔ ملٹیپل، ویریس، سینونیمز ہیں سنگل اور یونیفارم۔ اینٹونیمز ہیں انورژنس، انعکاسی کرنا، یعنی کہ جو ظاہر کرنا یا اس کو گیئر بیک لگانا، انورژنس۔ جس طرح ڈائیورژن ہوتا ہے، انورژنس۔ اوور ٹرننگس، جبکہ اس کے اینٹونیمز ہیں نارمیلٹی اور اسٹیبلٹی۔ ایمیشن، اخراج کو کہتے ہیں۔ ڈسچارجز، ریلیزز، سینونیمز ہیں، جبکہ کنٹینمنٹ اور ریٹینشن اینٹونیم ہے۔ سموگی، دھواں دار۔ ہیزی اور فوگی اس کے سینونیمز ہیں، جبکہ کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ اینٹونیمز ہیں۔ ہیزرڈوس، خطرناک۔ اوور آل، بہتر کرنا۔ رینیویبل، جن کو دوبارہ سے بہتر کیا جا سکے۔ چیمپئن، جو حامی ہو۔ پیراماؤنٹ، انتہائی اہم، اور پیراماؤنٹ کے جو سینونیمز اور ہیں کروشل اور اسینشل، اور اینٹونیم میں ٹریویل اور انسگنیفیکنٹ۔ ہیزرڈوس، اوور آل، رینیویبل، چیمپئن، پیراماؤنٹ ایک ورڈ آپ کے فوکس کرنے والا ہے، اہم یا کافی اہمیت والا۔ مینیفولڈ، متعدد۔ انورژنٹ، ڈائیورژن سے آپ اس کو اخذ کر سکتے ہیں، نکاسی کرنا والا۔ ایمیشنز، اخراج کو کہتے ہیں۔ سموگی، دھواں دار۔ انڈکٹمنٹ، الزام، اور اسٹیگرنگ جو ہے حیرت انگیز، اور اسمیک ٹیب، ڈائریکٹلی۔ پینیٹریٹ، کسی کو پنش کرنا، سزا دینا۔ کنسنٹریشن۔ تو یہ ہیں ہمارے ڈیفیکلٹ ورڈز موسٹلی جو اس میں ایڈیٹوریل میں یوز ہوئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اسموگ کنٹری۔ اسموگ کا مطلب دھواں دار یا پھر دھندلا۔ کنٹری، ڈیفینیٹلی ایک کنٹری کا مطلب ملک ہوتا ہے۔ ایز اف پاکستانز ادر ٹربلز، جیسا کہ پاکستان کی دوسری مشکلات، ٹربلز، مشکلات، ور ناٹ انف، کافی نہیں تھیں۔ دا کنٹری ہیز ناؤ بین نیمڈ، اب ملک کا نام آ گیا ہے یا اس کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ دا سیکنڈ موسٹ پولیوٹیڈ
ان دا ورلڈ، دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ آلودہ ملک، ٹریلنگ اونلی بیہائنڈ بنگلہ دیش، یعنی کہ صرف اور صرف اس سے آگے بنگلہ دیش ہے. ٹریل اس کو آگے کون کر رہا ہے، لیڈ کون کر رہا ہے، بنگلہ دیش. ان دا 2023 ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ پبلشڈ بائی IQ ایئر، یعنی کہ جو ہوا میں کوالٹی یا ایک بہتر صاف ستھرا اس کا جو معیار ہے، اس کے جو انڈیکس کو دیکھ رہا ہے ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ پبلشڈ بائی IQ ایئر نے اس کو پبلش کیا ہے. وی آر اسمیک ڈیب ان دا مڈل آف ہیوج انوائرمنٹل کرائسس. وی آر اسمیک ڈیب، ہم ڈائریکٹلی اس کا شکار ہیں، ان دا مڈل آف دا ہیوج انوائرمنٹل کرائسس، جو وسط میں جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کے حوالے سے. پاکستان ہیز ایوریج PM 2.5 کنسنٹریشنز ایٹ 73.7 مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر. تو یہ جو اکائیاں ہیں، یعنی کہ جو ایوریج ہے PM 2.5 کنسنٹریشن ایٹ 73.7 مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر. تو یہ آپ اس کو جو آپ اس کا یونٹ ہے مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر، مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر. تو یہ اپنے یونٹ جب جہاں پہ بھی آئے گا، مجھے یاد رہے نہ یہ رہے تو آپ نے اس کو ایک رٹا لگا لیں، مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر. اسٹیگرنگ 14 ٹائمز ہائر، اسٹیگرنگ یعنی کہ خطرناک حد تک یا کافی زیادہ، 14 ٹائمز ہائر 14 دفعہ یا 14 گنا زیادہ، دین دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن گائیڈ لائنز آف نو مور دین 5 مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر. یعنی کہ جو ورلڈ ہیلتھ نے ایک ریکمینڈ کیا ہوا ہے وہ 5 مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر ہے، اور یہ پاکستان کا جو انڈیکس ہے یہ 14 گنا زیادہ ہے جو ورلڈ ہیلتھ نے ایک ریکمینڈ کی ہوئی ہے، گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. اٹ از کریٹیکل، یہ بہت تشویشناک ہے، ٹو کمپریہینڈ دا گریوٹی آف دیز اسٹیٹسٹکس، اس شماریاتی نمبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہت تشویشناک ہے. PM 2.5 اور پارٹیکولیٹ میٹر 2.5، PM 2.5 کہیں یا 2.5 مادہ کہیں، اس سے مراد کیا ہے، ریفرز ٹو ٹینی پارٹیکل، جی اس سے مراد ہے کہ چھوٹے ذرات آف اور ڈراپلیٹس ان دا ایئر، یا پھر وہ ذرات یا قطرے جو ہوا میں موجود ہیں، دیٹ آر 2.5 مائکرونز اور لیس ان ویڈتھ، جو چوڑائی میں 2 مائکرون یا اس سے بھی کم ہے. دیز پارٹیکل، یہ ذرات آر سو اسمال، اتنے چھوٹے ہیں، دیٹ دے کین پینیٹریٹ، کہ یہ جا سکتے ہیں، جذب ہو سکتے ہیں، ڈیپ انٹو دا لنگس، پھیپھڑوں میں، اینڈ ایون انٹر دا بلڈ اسٹریم، اور یہاں تک کہ وہ خون میں شامل ہو سکتے ہیں، کازنگ سیور ہیلتھ ایشوز، جس سے صحت کے بہت نقصان جو ہے وہ ایشوز آ سکتے ہیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں، انکلوڈنگ ریسپیریٹری، بشمول سانس کے مسئلے کے، حمل تنفس کے مسئلے کے، انفیکشن یعنی کہ اس سے سانس کے جو انفیکشن ہو سکتی ہے، ہارٹ ڈیزیزز دل کی امراض ہو سکتی ہیں، اینڈ اسٹروکس، اور جو اسٹروک ہوتے ہیں اس کا بھی وجہ بن سکتی ہے. مور اوور، تاہم اٹ میکس ادر نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو ٹرانسمٹ نہیں ہوتی یا جو ایک دوسرے کو ٹچ کرنے سے امراض نہیں لگتی، وہ بھی وجہ بنتا ہے. سچ ایز مینٹل ہیلتھ ایشوز، جس طرح کے دماغی مسائل، ذیابیطس کا مسئلہ، اینڈ انفرٹیلٹی مور لائکلی، اور جو کہ جو افزائش کے مسئلے ہیں وہ بھی جنم لیتے ہیں. بسائڈز افیکٹنگ دا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، اور اس کے علاوہ جو کوگنیٹیو ہے یعنی کہ جان پہچان ہے یا ایک سوچ ہے، ذہانت ہے، اس کی بڑھوتری پر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے. آف چلڈرن، جو بچوں کی ہے. دا فیکٹ دیٹ، یہ حقیقت، آل پاکستانی سٹیز انکلوڈیڈ ان دا اسٹڈی ہیڈ PM 2.5 concentrations at least 6 times above the World Health Organization's recommendation level is a glaring indictment of the country's air quality and demands immediate intervention at the highest level. فقرہ کافی لمبا ہے، اس کو دوبارہ سے بریک کرتے ہیں. besides affecting the cognitive، یہ ہم نے بات کر لی. the fact that، یہ حقیقت کو جانتے ہوئے، آل پاکستانی سٹیز کے جو پاکستان کے تمام شہر ہیں، انکلوڈیڈ ان دا اسٹڈی، جس کو مطالعے میں شامل کیا گیا یا مشاہدے میں شامل کیا، ہیڈ PM
0.5 کنسنٹریشن وہاں پہ سب پر ان سب شہروں میں 2.5 کا جو ایک کنسنٹریشن ہے یا اس کے اوپر دباؤ زیادہ ہے یہ موجود ہے ایٹ لیسٹ 6 ٹائمز ابو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. کم از کم جو ورلڈ ہیلتھ یا دنیا کی جو صحت کا ادارہ ہے اس نے جو ریکمینڈ کیا اس سے کم از کم 6 گنا تو ہر جگہ موجود زیادہ تھا ہی. ریکمینڈڈ لیول یعنی کہ جو WHO نے ریکمینڈڈ لیول دیا از اے گلیئرنگ انڈیکٹمنٹ. یہ بڑا ایک الزام ہے آف دا کنٹریز ایئر کوالٹی, ملک کی ہوا کی خاصیت کے حوالے سے یا اس کی کوالٹی کے معیار کے حوالے سے, اینڈ ڈیمانڈ امیڈیٹ انٹرونشن, اور فوراً سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو انٹروین کیا جائے, اس کے درمیان میں اس کو روکا جائے ایٹ دا ہائیسٹ لیول, یعنی کہ پورے ملک میں جو حکمران ہیں ان کو اس کی طرف توجہ کرنی ہے. دا کازز آف سچ سیور ایئر پولوشن, جو ہوا کی اس سخت آلودگی کی جو وجہ ہیں آر مینی فولڈ, اس کی کئی وجوہات ہیں. ود ایگریکلچر پریکٹسز, اس میں زراعت کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ بھی شامل ہے. انڈسٹریل ایمیشن, جو صنعتوں سے نکلنے والے دھواں ہے, گندگی ہے, کچرا ہے, وہ بھی ہے. ویکولر پولوشن, جو گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے. اینڈ جیوگرافیکل اینڈ کلائمیٹ کنڈیشن, اور جو جغرافیائی لحاظ سے اور ماحولیاتی لحاظ سے جو حالات ہیں وہ بھی اس میں پلینگ سگنیفیکنٹ رول, اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی خصوصاً ونٹر ٹیمپریچرز انٹرونشن ان دا پنجاب, جو پنجاب میں موسم سرما میں جو ٹمپریچر کی جو انعکاسی ہوئی ہے, کمبائنڈ ود ایمیشنز فرام کراپ برننگ, جس سے فصلوں کو جلانے کی وجہ سے دھواں آتا ہے, اینڈ انڈسٹری, اور جو صنعت ہے اس کا دھواں ہوتا ہے, ایز ویل ایز ایکٹیویٹی فرام برک کلنز, جو اینٹوں کے بٹے ہیں وہاں سے نکلنے والا دھواں ہیو کریٹڈ اسموگی, انہوں نے ایک دھواں دار بنا دیا ہے یا ایک دھواں پیدا کیا ہے. ہیلتھ ڈیمیجنگ انوائرمنٹ, اور اس سے جو صحت کو خراب کرنے والا ماحول بن چکا ہے. ڈسپائٹ میئرز, باوجود اس کے کہ اقدامات کیے گئے, سچ ایز بیننگ کراپ برننگ, جس طرح سے فصلوں کو آگ لگانا منع کیا گیا, اینڈ انیشیٹنگ پبلک ٹرانسپورٹیشن پروجیکٹس, اور جو عوامی ٹرانسپورٹیشن کا جو میکنزم ہے اس کے کئی سارے پروجیکٹ لاگو کیے گئے. دا ایئر کوالٹی کنٹینیوز ٹو ڈیٹیریوریٹ, اور جو ہوا کی کوالٹی ہے, معیار ہے, وہ لگاتار گرتا جا رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. سگنلنگ دیٹ کرنٹ ایفرٹس آر ناٹ انف, جو اس طرف اشارہ ہے کہ جو ابھی تک کوششیں کی جا رہی ہیں یہ ناکافی ہیں. اینڈ ٹائم کوائٹ, اور ابھی بالکل وقت ہے, لٹرلی جو ایک سمجھنے کی بات ہے, از رننگ آؤٹ, یہ ضائع ہو رہا ہے, یہ وقت سر سے یا پانی سر سے گزر رہا ہے. بیسڈ آن ڈیٹا فرام دا پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو, جو پاکستان کی ایئر کوالٹی انیشیٹو کے جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے تو اس سے دیکھا جائے تو ہیزارڈس ایئر کوالٹی از شیونگ آف این اسٹیمیٹڈ 4.4 years فرام دا لائف ایکسپیکٹنسی آف پاکستان انہیبیٹنٹ. جو پاکستان کے رہائشی ہیں, اس خطرے نے, اس ہوا کی کوالٹی نے تقریباً جو ہے زندگی کی جو امید کی جاتی ہے یا جو ایوریج لائف ہے اس کو 4.5 سال کے حساب سے کم کیا ہے. دا نیو گورنمنٹ نیڈز, جو نئی حکومت ہے اس کو چاہیے ٹو رائز ٹو دا اوکیزن, کہ اس موقع پر اٹھے, اینڈ ٹیک بولڈ اسٹیپس, اور بہادرانہ طور پر اقدامات کرے. اٹ مسٹ ارجنٹلی اوور آل انوائرمنٹل ریگولیشن اگریسولی, اور اس کو چاہیے اٹ مسٹ ارجنٹلی, اس کو فوراً سے چاہیے کہ وہ جو ماحولیاتی قوانین ہیں اس کو پرزور طریقے سے لاگو کرے. انویسٹ ان رینیویبلس, اور جو رینیویبل انرجی کے سورسز ہیں اس پر فوکس کرے. اینڈ چیمپئن پبلک ٹرانسپورٹیشن, اور حمایت کرے جو عوامی ٹرانسپورٹیشن کا, ٹریفک کا جو سسٹم ہے. اٹ از ناٹ جسٹ ریگولیشن, صرف یہ قوانین نہیں ہیں دیٹ آر نیڈڈ جن کی ضرورت ہے. انفورسمنٹ از پیراماؤنٹ, اور ان کو لاگو کرنا سب سے اہم ہے. دیر از این ارجنٹ نیڈ, اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ٹو انہینس دا کیپیسٹی, کہ صلاحیت کو بڑھایا جائے فار مانیٹرنگ اینڈ مینیجنگ ایئر کوالٹی, جس سے جو ہوا کی کوالٹی ہے اس کو مینیج کیا جائے اور اس کو مانیٹر کیا جائے, اور نقصان کی دیکھ بھال کی جائے. پبلک اویئرنیس کمپین, لوگوں کے اندر شعور دلانے والے جو مہمیں ہیں وہ چلائی جائیں. آر کروشل ٹو ایجوکیٹ سٹیزن, اور یہ انتہائی ضروری ہے جس سے شہریوں کو تعلیم دی جائے اباؤٹ دا سورسز آف پولوشن, کے کون سے ذرائع ہیں جن سے آلودگی ہوتی ہے, اینڈ دا اسٹیپس دے کین ٹیک ٹو ریڈیوس دیئر پرسنل کنٹریبیوشنز, اور وہ کس طرح کوشش کر سکتے ہیں, اقدامات کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ ذاتی طور پر وہ حصہ ڈالیں اور پولوشن کو کم کریں. ٹو ایئر کوالٹی ڈیگریڈیشن, اور جو ہوا کی گرتی ہوئی
معیار ہے اس کو بہتر کریں. وہیکلز مسٹ انڈر گو مینڈیٹڈ اسموک چیکس, اور جو گاڑیاں ہیں ان کے اسموک چیک ہونا چاہیے ایز اٹ از ڈن ان ڈیولپڈ کنٹریز, جس طرح سے ترقی یافتہ ممالک میں کیا جاتا ہے. مور اوور تاہم کولیبوریشن ود نیبرنگ کنٹریز, دوسرے ممالک کے ساتھ مل جل کر کام کرنا از اسینشیل, یہ بھی بہت ضروری ہے. گیون دا ٹرانس باؤنڈری نیچر آف ایئر پولوشن, جس سے دو ممالک کے جو باہمی جو بارڈر سسٹم ہے یا جو ان کے ایریاز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ضرورت ہے ٹرانس باؤنڈری, یعنی کہ ایک دوسرے کی حدود کے اندر بھی ایک دوسرے کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ انڈیا میں اگر کوئی چیک نہیں کرے گا تو پاکستان امپیکٹ اس کا آئے گا ہی آئے گا, اور اگر انڈیا میں چیک ہوتا ہے اور پاکستان میں نہیں ہوتا تو اس کا اثر انڈیا میں جائے گا. تو اس حساب سے گیون دا ٹرانس باؤنڈری نیچر آف ایئر پولوشن, کیونکہ جو ہوا کی جو ایک نیچر ہے اور اس آلودگی کو کوئی جو حدود ہیں وہ متعین نہیں کرتی, وہی فیس اسٹارک چوائس, ہمارے پاس سخت اقدامات ہیں. این ایکٹ ڈیسائزو, اب فیصلہ کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. امیڈیٹ میجرز, اور فوراً سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور سفر irreversible ڈیمیج ٹو آور ہیلتھ, یا پھر اس سے ایسا ہماری صحت کو نقصان پہنچے گا جس کو دوبارہ واپس نہیں کیا جا سکتا. اینڈ انوائرمنٹ اور ماحول کو بھی. پاکستانیز لائف ایکسپیکٹنسی از ناٹ اسٹیلر ایز اٹ از, پاکستانیوں کی جو ایک ایکسپیکٹڈ لائف ہے وہ اتنی تاریک نہیں ہے جتنی اب ہوئی ہے. اٹ نیڈ ناٹ بی کٹ اینی شارٹر, اور اس کو مزید کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھا آج کا ہمارا ایڈیٹوریل. انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیٹوریل میں آپ سے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.